بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی ہی عام خبریں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دبئی کے اندر پاکستان کی ایک معروف شخصیت کی گرفتاری کی اطلاع ہے، اس کی کچھ تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت بڑا حکم جاری کیا ہے اور حکومت کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے آج بالآخر عمران خان نے وہ قدم اٹھا لیا ہے جو بڑے دنوں سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آخر یہ جو ٹکراؤ ہے اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی بڑی تکڑی پریس کانفرنس کی ہے، اس کا تو ہم اگلی ویڈیو میں جائزہ لیں گے۔ لیکن جو عمران خان نے آج گفتگو کی ہے، ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں 9 مئی کے معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ معافی ان کو مانگنی پڑے گی جنہوں نے یہ سارا جو ہے وہ کھیل ان کے بقول جو ہے وہ کھیلا ہے۔ چونکہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی، ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر جیلوں میں ڈالا گیا، الیکشن سے آؤٹ کیا گیا، انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئی، تو یہ معافی ہمارے سے مانگنی چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ مانگیں۔ لیکن میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں، عمران خان نے کہا کہ بھائی میں نے تو اتنی ہماری مشاورت ہوئی تھی کہ جی ایچ کیو یا جو عام جگہ ہیں وہاں پر پرامن احتجاج کیا جائے گا، پرتشدد جو احتجاج ہے اس کی ہم نے کبھی حمایت نہیں کی۔ محسن نقوی بات رائے ہے جو ہر وقت شہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے، بیرسٹر غور اور رؤف حسن کی اس وقت گرفتاری کی ان کے پاس اطلاع تھی، اس پر انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لیکن ساتھ جو ہے انہوں نے ایک اور جو بڑی بات کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 14 مارچ کو ہمارے وکلاء نے شورٹی بانٹ دیا کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 18 مارچ کو میرے اوپر حملہ ہوا اور میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا، میں نے کارکنان کو کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پرامن احتجاج کرنا ہے، تو یہ پرامن احتجاج ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی منع کرتے رہے، تو ہم سے ایک تو معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرا جو آج بڑا قدم اٹھایا ہے اور جس کا کافی دنوں سے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا، وہ یہ کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا اور آج پارٹی جو لوگ کے رہنما ہیں ان کو یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ باضابطہ طور پر قاضی فائد عیسیٰ پر عدم اعتماد کیا جائے، نہ تو وہ عمران خان کے خلاف، نہ بشرا بی بی کے خلاف، اور نہ ہی تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کسی بھی مقدمے کے اندر بیٹھیں۔ اب جوڈیشل کمیشن کے اندر اگر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جاتا بھی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اس وقت حکومت اور قاضی فائد عیسیٰ گروپ کی اکثریت ہے، جس کا ایک سمبولیکلی یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے، لیکن اصلاً جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ لیکن اچھا جو چھکا لگایا ہے عمران خان نے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو کمیٹی ہے، 3 رکنی کمیٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے مقدمات سننے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا ترتیب رکھنی ہے۔ تو اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، یہ 2 ججز ہیں جنہوں نے قاضی صاحب کے پلان کو پچھلے دنوں انہوں نے ناکام کیا ہے۔ 8 ججز کے فیصلے کے اندر بھی وہ شامل تھے، اور پھر اس کمیٹی کے ذریعے قاضی صاحب کو ریویو پٹیشن کے اندر جو جلدی تھی، یعنی فوجی عدالتوں کے اندر سویلینس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس ریویو کی جلدی نہیں ہے، بلے کے نشان کا معاملہ تھا، اس ریویو پر بھی جلدی نہیں ہے، عمران خان اور تحریک انصاف کی بہت ساری درخواستیں ہیں، اس پہ کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ایکسٹینشن جس سے ملنی ہے یا توقع ہے اس سے پہ جلدی ہے۔ تو عمران خان نے یہ میسج کمیونیکیٹ کیا ہے کہ قاضی صاحب کی وہ جو کمیٹی ہے، یعنی 3 ججز جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کیس کس جج نے سننا ہے، اس کے سامنے یہ درخواست دی جائے کہ بھئی قاضی صاحب ہمارے مقدمات سے علیحدہ ہو جائیں۔ جسٹس عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بھی انہوں نے منظوری دے دی ہے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی منظوری دی ہے، اور قاضی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی بجائے پہلے اس کمیٹی کے ذریعے معاملہ اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر پھر بھی قاضی صاحب بضد ہوئے، جبکہ مجھے یہی توقع ہے اوورآل جو لوگ سیاسی اور عدالتی معاملات کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، کہ قاضی صاحب کا جو اس وقت رویہ ہے وہ اگر ان کیسز سے جدا ہو جائیں تو وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز تو ان کو ریلیونٹ بناتی ہے
تو اب اس کے اندر جو ہے وہ قاضی صاحب آ سکتے ہیں، تو لہذا وہ باز تو نہیں آئیں گے، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر دوسرے مرحلے کے اندر قاضی صاحب کے خلاف جو ہے وہ جایا جائے گا۔ اب دبئی سے ایک بڑی عام خبر ہے، اور یہ پاکستانیوں کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ رات فتح علی خان، آپ کو علم ہے پاکستان کے بڑے معروف سنگر ہے، پوری دنیا کے اندر جو چند ایک سنگر پاکستان کے بڑے معروف ہیں جن کو سنا جاتا ہے، بڑی تعداد کے اندر ان کے کنسرٹ ہوتے ہیں، اور وہ دبئی کے اندر اطلاع ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا دبئی ایئرپورٹ سے، اور ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے برج دبئی پولیس اسٹیشن ان کو منتقل کیا گیا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات فتح علی خان کے جو سابق مینیجر ہیں سلمان احمد، انہوں نے ان کے خلاف دبئی حکام کو متعدد درخواستیں دی ہوئی تھی۔ رات فتح علی خان اپنے کنسرٹس کے سلسلے میں دبئی پہنچے تھے۔ رات فتح علی خان نے چند ماہ قبل اپنے مینیجر سلمان احمد کو تنازع کے بعد برطرف کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو سلمان ہیں انہوں نے کئی ان کے درمیان جو خلاف درخواستیں ہیں وہ دائر کی، اور اب ان کو گرفتار کرنے کی اطلاع ہے، جبکہ رات فتح علی خان سے ابھی جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، تو تردید بھی آ گئی ہے، لیکن گرفتاری کی جو خبر ہے وہ بھی اس وقت ہر طرف جو ہے اس نے ایک بونچال برپا کیا، اور پاکستان کے جو سنگر ہیں وہاں چونکہ بھارتی اور باقی جو لابیز ہیں وہ بھی ہر جگہ دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، تو اس پیرائے کے اندر بھی جو ہے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لطیف شاہ اور بہت سارے لوگوں نے اس کو بہرحال گرفتاری کو رپورٹ کیا ہے۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ ہے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اس پر درمیان میں شیشے لگائے گئے ہیں، پھر پولیس والا ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، سیکریسی لیک ہوتی ہے، ملاقات پراپر نہیں ہو پاتی۔ کافی عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دی ہوئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے، اور جو عمران خان کی طرف سے بنیادی طور پر درخواست تھی کہ یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ مسلسل جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر ایڈوکیٹ جنرل جو اسلام آباد ہیں وہ بھی یقین دہانیاں کرواتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز پر اس طرح ایک شیشے کی دیوار ہے، اور اس انداز کے اندر یہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہ ہم کوئی صحیح میسج دے سکتے ہیں، اتنے زیادہ کیسز ہیں، وکلاء نے مشاورت کرنی ہوتی ہے، سیاسی رہنماؤں نے ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ بند ہو۔ تو کئی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات دیے، لیکن ان احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن آج جو ہے یہ بڑا سخت حکم دیا گیا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، انہوں نے آج عمران خان کے وکلاء سے ملاقاتوں کے درمیان شیشے کی دیوار لگانے اور گفتگو سننے کے لیے پولیس اہلکار جو کھڑے کرتے ہیں اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی وکلاء سے مشاورت کے حق میں جو رکاوٹوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ ایسا واقعہ رپورٹ ہوا تو عدالت فوری توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے گی، اور باقاعدہ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آج نوٹس جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آج کے آرڈر کو ہی باقاعدہ شو کاز نوٹس قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ علیحدہ سے اگر دوبارہ یہ شکایت، وہ جو دیوار ہے درمیان میں وہ اگر ہٹائی نہیں جاتی شیشے کی، اور پراپر عمران خان کو مشاورت کا ماحول مہیا نہیں کیا جاتا جو وکلاء کے ساتھ یا میڈیکل سے ریلیٹڈ یا سیاسی رہنما جو مشاورت کرتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو نیا شو کاز نوٹس جاری نہیں ہوگا، بلکہ آج کا یہ حکم جو ہے یہی شو کاز نوٹس اس کو سمجھا جائے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق کے مابین ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی، انہوں نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور اپنے طور پر انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا، لیکن تحریک انصاف نے بھی اس کا جواب دیا۔ عمران خان نے پھر بڑا سخت جو ہے ریاکشن اڈیالہ جیل سے فوراً چکے دے دیا اس دوران ہی۔ تو اب جو ہے وہ ایک طرف جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پراپر طور پر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہدایات دی۔ ابھی تک جوڈیشل کمیشن بنانے کے احکامات علی امین گنڈا پور کی طرف سے نہیں دیے گئے، یعنی اعلان کیا گیا لیکن عمران خان کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھا کے اس کا ملبہ تحریک انصاف کی حکومت پر ڈال رہی ہے،
اب تحریک انصاف کی یہ جو حکومت ہے یا تو یہ اپنا بیانیہ بنائیں یا لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بھائی پولیس نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے معاملہ، اور آئی جی جو پولیس ہے وہ تو وفاق دیتا ہے اور وفاق نے ہمارے کہنے پہ تو بندہ لگایا نہیں ہے. تو اس وقت اگر پولیس صحیح کام نہیں کر رہی تو بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار بھی وفاقی حکومت ہے. پھر سول بیوروکریسی جتنی بھی ہے وہ چونکہ چیف سیکرٹری کے انڈر ہوتی ہے جو صوبے کا ہوتا ہے، تو وہ بھی چونکہ وفاق نے تبدیل نہیں کیا تحریک انصاف کی اس حکومت کے کہنے پہ، تو وہ بیوروکریسی بھی بے لگام ہے. تو یہ حکومت تو اصل میں صرف ایک جو ہے وہ ہاتھ تک دی گئی ہے تحریک انصاف کو، ورنہ سارے معاملات تو وفاق کے ان دو افسران آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کے ذریعے خود چلائے جا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ سارا جو ملبہ ہے یہ ڈال دیا گیا تحریک انصاف پر. سیاسی حکومت جو یعنی وفاق کے اندر ہے وہ اس پر پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. تو انہوں نے اب اپنی جے آئی ٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اب اس جے آئی ٹی کے تحت جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اس معاملے کا جو بنو کا واقعہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا، کس طرح فوج کے خلاف اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف کمپین کی گئی، کوئی پراپر یہ کمپین کی گئی اور کس انداز کے اندر کی گئی، کیا الزامات لگائے گئے ہیں. اصل حقائق جو ہے ایک طرف کے حقائق آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے رکھے ہیں. تو اب جے آئی ٹی بننے کے ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن اب بناتے ہیں گنڈا پور یا نہیں، تو یہ اس پورے معاملے کے اندر ایک نئی جو صورتحال ہے وہ یعنی وفاق اور صوبہ خیبر پختونخوا کے مابین یہ ایک نئی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ تنازع کہاں جا کر رکتا ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا ڈو اور ڈائی، دونوں طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ یعنی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو بیک فٹ پہ لے جایا جائے، اور عمران خان اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی. دیکھتے ہیں کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ پوری صورتحال. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.